طیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم چیئرمین بننے کے بعد پریس کلب احمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی زید صاحب۔ طیب صاحب، مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ جب الیکشن لڑیں تو آپ پی ٹی آئی کے بانی کارکنان میں سے تھے اور پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں۔ آپ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، جو خاص کر ہمارے ضلع جہلم ویلی حلقہ 7 کی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جو یہاں سے منتخب ایم ایل اے ہیں دیوان چغتائی صاحب، وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو کے آئے ہیں۔ 3 اجلاس پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ کے ہو چکے ہیں، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دیوان چغتائی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا مبارک صاحب۔ بات اصل میں میرا تھوڑا سا اس میں ذہن ہے، جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑ کے میں آج چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ہوں، اور جہاں تک بات کی آپ نے دیوان علی خان چغتائی صاحب کی، تو مجھے تھوڑا سا ایک یہاں پہ بہت شدید جو احتجاج ہے میرا، وہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہمارے جو حکومتی سیٹ اپ کے اندر جو لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، چونکہ دیوان علی خان چغتائی صاحب کی آخری جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو سب نے سنی ہے، جو میڈیا کے اوپر آئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس وقت تک دیوان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی ایسی چیز وضاحت کسی طور پہ بھی میڈیا کے اوپر نہیں آئی۔ لیکن ضلع جہلم ویلی کے اندر جتنا زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرسنالٹی جو ایک اس کو اسیسینیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاری ہے، اور یہ کیوں ہے اس کا تو مجھے نہیں پتہ، اس کا جواب وہی لوگ دے سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیوان علی خان چغتائی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑ کے وہ ایم ایل اے بنے، اور ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ حصہ ہیں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم ایل اے ہمارے حلقہ 6 کے، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 7 ممبرز کے ساتھ حکومت میں، اور جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہ اس وقت تک کی جو تعداد ہے جو آپ پارلیمانی پارٹی میں نہیں گئی ہے، وہ 19 ہے۔ جب وہ 19 7 کے ساتھ گئے یا 7 19 کے ساتھ آئے ہیں، یہ میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ دیوان صاحب اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور وہ عمران خان کے ظاہرہ نظریے کے اوپر وہ ووٹ لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس علاقے کی عزت بھی ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان نہیں آتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشویش ہے نا میڈیا میں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں جو کیریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ جو عوامی نمائندہ ہے، جب وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اس نے، تو اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشویشناک ہے۔ تو اس پہ یقیناً ہمارے میڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جب تک ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آتی تو ان کو کسی جماعت میں اور پی ٹی آئی سے زبردستی نکالنے کے بیانات اور پھر کسی جماعت کے ساتھ منسلک کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں طیب صاحب، مسئلہ یہاں پہ یہ کہ 3 جو تحریک انصاف کے پارلیمانی اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں بار بار جو ان کے منعرف ممبران ان کو مدعو کیا گیا، لیکن اس میں جو دیوان صاحب ہیں وہ شرکت انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے میڈیا میں بھی یہ بات زد عام آ چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر دیوان صاحب پی ٹی آئی میں نہیں رہتے تو کیا آپ پی ٹی آئی کا ایسا رہیں گے یا آپ دیوان صاحب کیسا رہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ سیاست، طیب صاحب انہی کے سوال کی تصدیق میں، اسی کی توثیق میں، دیوان علی خان چغتائی صاحب جب منتخب ہوئے ممبر اسمبلی، تو انہوں نے اپنی رہائشی گاہ پہ ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، بالکل ایسے عمران خان ہی کی وجہ سے میں منتخب ہوا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب جب عمران خان نے اجلاس طلب کیا، پارلیمانی پارٹی عبدالقیوم نیازی صاحب طلب کرتے ہیں یا خواجہ فاروق صاحب، اس سے ہٹ کے جب عمران خان نے اگر انہیں طلب کیا تو پھر دیوان علی چغتائی صاحب وہاں کیوں نہیں گئے؟ ان کے مینڈیٹ کی انہوں نے توہین کیوں کی؟ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں نے پہلے اس کا جواب آپ کو یہ دے دیا ہے کہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ جمہوریت کے اندر ایک اصل روح اس کی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری نہیں کرتے، آپ اندھی تقلید کرتے ہیں، تو میں یہ جو شخصیت پرستی کے حوالے سے
سوچ رکھ کے جب ہم یہ بات کریں گے تو یہ تو ضرور لگے گا جی کہ کسی نے بلایا اور وہ کیوں نہیں گیا. یقیناً ایک سیاسی جو ورکر ہوتا ہے اس کو اختلاف کا یہ حق حاصل ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ 29 ووٹ پرائم منسٹر کو پڑے, 29 ووٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گئے انہوں نے بھی ڈالے اور وہ جو دوسرے تھے انہوں نے بھی ڈالے. اس کا مطلب جب وہ ایک پوائنٹ آف ویو سب کا ایک تھا, سب نے ووٹ انوار الحق صاحب کو ڈالے ہیں جو آج کے وزیر اعظم ہیں. جب انہوں نے آخری ایکٹیویٹی جو سیاسی ہوئی ہے اس میں سارے ایک پیج پہ تھے, اس کے بعد کوئی میٹنگ میں جائے, وہ میٹنگ میں نہیں جا سکا, اس کے اختلافات تھے, وہ کیوں نہیں گیا, یہ وضاحت وہ کریں گے. لیکن جو سیاسی عمل میں آخری انتخاب ہوا ہے وہ وزیر اعظم کا ہوا ہے, جس کے اوپر 29 ہمارے جو ممبران تھے وہ پیج کے اوپر تھے. اور ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات, اعتراض ہو سکتا ہے کسی کو دوسرے پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو جو سینیریو چل رہا ہے اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو ہو گئی ہوتی. اچھا طیب صاحب, قیوم نیازی صاحب نے صدارت پی ٹی آئی کی سنبھالتے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی ممبران منحرف ممبران جو ہیں وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف پارٹی کوئی بھی کارروائی نہیں کرے گی. تو واپس کوئی بھی نہیں گیا ان کے پاس ابھی تک. جو 7 ممبران جو لاہور میں حاضر ہوئے وہ دیکھیں وہ 7-11 ہو گئے, 7-11 ہو گئے اور یہ 11-31 بھی ہو جائیں گے, تھوڑا سا ہو اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھیں جو ابھی آج پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں نا ضلع کونسل کے حوالے سے, جی جی, تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کی جو چارج سنبھالا ہے, چارج سنبھالنے کے بعد تو ضلع کونسل کے اندر آپ کیا کیا نئی اصلاحات لا رہے ہیں اور کس طرح کی کوئی نئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, یا ضلع میں جو ابھی تک جو ہے نا آپ کا چیئرمین بننے کے بعد کوئی اس طرح کی مثلاً جس طرح کی ہمیں توقع تھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نا ضلع جیلم ویلی کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ہولڈ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضلع کونسل کے چیئرمین نہیں بلکہ وہ انجمن تاجران جیلم ویلی کے جو چوٹیاں والا کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں. کیونکہ مافیا کا راج ہے پورا, تو اس کو کرنے کے لیے متعدد بار آپ سے بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے, انتظامیہ سے بھی کی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی آج جو مقصد ہے یہاں پہ آنے کا وہ بھی بنیادی طور پہ یہی تھا. اصل یہ تھا کہ جب ہم 32 سال کے بعد ایک نظام کی بحالی کے بعد یہاں پر آئیں تو یقیناً اس نظام کے اندر وہ مضبوطی یا اس طرح سے وہ فنکشنل نہیں ہے. جب وہ فنکشنل نہیں ہے تو یقیناً اس عرصے کے اندر جب سے میں الیکٹ ہوا ہوں تو یقیناً میں نے تمام جو ضلعی آفیسران ہیں ان کا ہم نے اجلاس بلایا, ان سے ہم نے بات کی. اس کے علاوہ جو ہمارے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ہوئی. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو گراس روٹ لیول کے اوپر جس طرح اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ہر یو سی کے اندر ایک سٹرکچر موجود ہے جو الیکٹڈ جو سٹرکچر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ان کے پاس ابھی آفس تک نہیں قائم ہو سکا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سسٹم کو فعال کرنے کے لیے ہم ضروری اقدامات لیں, اور اس کے لیے ہم نے جو بریفنگ تھی ڈپارٹمنٹ کی مختلف دفاتر میں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے بہت سارا ورک آؤٹ ہم نے کر دیا ہوا ہے. اب اس میں فائنل یہ ہے کہ ہمارا کل چونکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جو ڈسٹرکٹ کونسل کا, اس میں بھی بہت ساری ہم تجاویز بھی لیں گے, اور اس کے بعد 10 تاریخ کو ہمارا اسلام آباد میں تمام ضلعی جو چیئرمین صاحبان ہیں ان کا ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, جس کے بعد ہم پرائم منسٹر کو ہم ملنے جا رہے ہیں اور ایک ایجنڈے کے تحت ہم ان سے ملیں گے, اور اس میں جو اس ادارے کو فعال کرنے کے حوالے سے جو بھی ضروری اقدامات ہیں انشاءاللہ ہم وہ لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 32 سال کا یہ جو تعطل ہے جس میں چیزوں کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے, اس بلدیاتی نظام کو, اس کے جو اختیارات ہیں کچھ اس میں بھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور جب تک یہ اختیارات اور یہ چیزیں بیلنس نہیں ہوں گی تو یقیناً ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے. لیکن دوسری طرف جو آپ سے ریکویسٹ کرنے کی ہے, آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یقیناً پوری ورکنگ کے ساتھ آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ضلع کونسل کو اگر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اوپر نہیں دیکھنا پڑے گا, بلکہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے تو اس کے وسائل ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی
کہ میڈیا کے ساتھ مل کر جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے ساتھ ہم مل کر اس علاقے کے لیے جو وسائل ہیں وہ پیدا کریں گے اور وہ وسائل واپس عوام پہ لگائیں گے. ابھی تک لوگ ٹیکس چوری اس لیے کرتے ہیں کہ ٹیکس ان کے اوپر لگایا نہیں جاتا. جب ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے نہیں تو لوگ یقیناً پیسے نہیں دیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ضلع کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کریں جس سے ٹورزم کو پروموٹ کریں. یقیناً لوگ آئیں گے, بزنس اپارچونیٹیز بڑھے گی اور لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا. اور پھر کہ ٹرسٹ, اس وقت ہماری اسٹرگل ہے امیج بلڈنگ کی, کہ ادارے کا جو امیج بلڈنگ ہے, ادارہ ایک شخصیت کی طرح ہوتا ہے. جب تک اس میں نکھار نہیں پیدا کریں گے, جب تک اس کا امیج بلڈ نہیں کریں گے, اور امیج بلڈنگ تب ہوگی جب ہم کچھ پرفارم کریں گے. اسی کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس حوالے سے. طیب صاحب, اس سے پہلے یہاں پہ آپ کے آنے سے پہلے, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا, جو اس کے اختیارات تھے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس تھے. تو جو آپ کے پاس جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضلع کونسل کے بھاری فنڈز تھے وہ ضلع کونسل کے خزانے میں موجود ہیں یا ان میں کوئی خود برد ہوئی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ جب سے آپ آئے ہیں یا میونسپل کمیٹی والے آئے ہیں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ دونوں ادارے جو ہیں وہ مقروض ہیں, ان پہ کرائے کی مد میں یا تنخواہوں کی مد میں کافی جو قرض ہے. تو اس کے پہلے سے جو بھاری فنڈ تھے وہ فنڈ کہاں پہ گئے؟ اچھا جی, بات یہ ہے نا کہ ہمارا جو ضلع کونسل کا جو بجٹ ہے نا, اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, کسی کے اوپر بےجا ویسے الزام لگا دینا اور اس کی کردار کشی کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہمارا ضلع کونسل میں الحمدللہ کوئی اس طرح کا کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی ایسی لائبلٹی نہیں ہے جو ہم نے اس طرح سے دینی ہو. ضلع کونسل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اور کوئی اس طرح کی لائبلٹی ہمارے پاس ہے نہیں ہے. ہاں, ہمارے جو فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں, جو ہونے چاہیے تھے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور اب یہ ہے کہ ہم ان فنڈز کو, ان وسائل کو کیسے بڑھا کے واپس عوام پہ لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ضلع کونسل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب ہوں یا ان سے پہلے جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اس ضلع کے ساتھ کلیکٹیولی جو ہے نا بہت زیادتی ہوئی ہے. اس وقت آپ کے 13 سے 14 مین سٹریم کے ادارے ہیں اس وقت رینٹڈ بلڈنگ میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ضلع بنے 13 سال ہو گئے, ضلع کونسل میں آپ کے پاس 3 سے زیادہ پوسٹیں مستقل نہیں ہو سکی. مطلب آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس ادارے سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں جی کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ فنڈز تھے, آپ کے پاس اتنے زیادہ وسائل تھے جو آپ کھا گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بہت غلط ہے, کیونکہ ابھی تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک ضلع کونسل کا جو ٹیکس کا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10% بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے. یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو 90-80% پہ ہونا چاہیے تھا, یہ ابھی 10% پہ ہے. اور اس کے ساتھ جو بوجھ ہے, جو اصل بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستقل پوسٹیں یہاں پہ نہیں تخلیق ہو سکی ہیں 13 سال میں. اور آپ کا جو یہ آفس ہے ابھی رینٹڈ بلڈنگ میں ہے, آپ کا محکمہ تعلیم رینٹڈ بلڈنگ میں ہے, جنگلات آپ کا رینٹڈ بلڈنگ میں ہے, آپ کے جتنے بڑے ادارے ہیں سارے کے سارے اس وقت رینٹڈ بلڈنگ میں ہیں. باوجود اس کے کہ ہمارے اسی ضلع سے سینئر وزیر بھی رہے, اسی ضلع سے وزیر اعظم بھی رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی, بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں, کسی کے اوپر تنقید برائے تنقید کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو, اپنی کارکردگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم پچھلی چیزوں کو لے کے. تھینک یو, بہت شکریہ.